اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ صرف میزائلوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ صرف ٹینکوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ نقشوں سے لڑی جاتی ہے، جنگ چارٹروں سے لڑی جاتی ہے، جنگ بورڈ رومز میں لڑی جاتی ہے، اور تاریخ میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ میدان جنگ میں دھواں چھٹتا ہے اور پھر اصل قبضہ شروع ہوتا ہے۔ آج میں کوئی فاتحہ نہیں پڑھ رہا، میں کوئی شکست کا اعلان بھی نہیں کر رہا، میں ایران کو رائٹ آف نہیں کر رہا، میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں، اور یہ سوال آپ کے مستقبل سے جڑا ہے۔ اگر ایران کمزور ہو گیا تو خطے کا توازن کون سنبھالے گا؟ اور اگر توازن ٹوٹ گیا تو مشرق وسطیٰ کا نقشہ کون بنائے گا؟ یہ سوال صرف ایران کا نہیں ہے، یہ سوال پورے خطے کی خود مختاری کا ہے۔ یہ سوال محض سیاسی نہیں، یہ سوال تہذیبی ہے۔ یہ سوال امت کے سانس لینے کی جگہ سے متعلق ہے۔ میری یہ گفتگو کسی حکومت کی حمایت یا اس کی مخالفت میں نہیں، یہ دراصل توازن طاقت کے اصول کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کی شدبد رکھنے والے حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جہاں کاؤنٹر ویٹ ختم ہو جاتا ہے وہاں ہیجمونک کنسولیڈیشن شروع ہو جاتا ہے۔ ایران کمزور ہوگا، مزاحمت کمزور ہوگی، مزاحمت کمزور ہوگی، توازن ٹوٹے گا، توازن ٹوٹے گا، مرکزیت بڑھے گی، مرکزیت بڑھے گی، اختیار سمٹ جائے گا۔ یہ رائے نہیں، یہ کلاسیکل پاور ٹرانزیشن تھیوری کا منطقی نتیجہ ہے۔ آپ ایران سے لاکھ اختلاف کریں، آپ کہیں کہ ایران کے اندر بھی بہت سے مسائل ہیں، آپ کہیں اس کی پالیسیاں متنازع ہیں، یہ سب درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا خطے میں کوئی دوسری طاقت امریکہ اسرائیل محور کے مقابل واقعی کاؤنٹر ویٹ بن کر کھڑی ہے؟ اگر آپ سچ بولیں گے تو جواب یہی آئے گا، نہیں۔ تو پھر یہ سمجھ لیجئے ایران کا کمزور ہونا صرف ایران کا مسئلہ نہیں، یہ ریجنل بیلنس کے ٹوٹنے کا مسئلہ ہے۔ ایران بے عیب نہیں، مگر جیو پولیٹکس میں بے عیبی نہیں، توازن اہم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران نے دفاعی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری بڑھائی، اس نے علاقائی سطح پر اسرائیلی بالادستی کو چیلنج کیا، اس نے فلسطینی مزاحمت کی پشت پناہی کی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ خطے میں مزاحمتی محور کو اس نے زندہ رکھا۔ اور جیو پولیٹکس میں مزاحمت کا مطلب صرف بندوق نہیں ہوتا، مزاحمت کا مطلب ہوتا ہے جابر کے سامنے نہیں کہنے کی صلاحیت، اور جو قوم نہیں کہہ سکتی وہ آزاد نہیں ہوتی۔ یہاں سے اصل خوف شروع ہوتا ہے۔ اگر ایران کمزور ہوا تو خلا میں کیا آئے گا؟ آزادی نہیں آئے گی، ڈومیننس آئے گا۔ اب آئیے نام لے کر کچھ صاف صاف باتیں کریں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مختلف بیانات میں غزہ کے بارے میں تصور پیش کیا تھا کہ غزہ کو ری ڈیولپ کیا جائے اور وہاں کے فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل کر دیا جائے۔ یہ بات کوئی مبہم اشارہ نہیں تھا، یہ براہ راست بیان تھا۔ آپ ذرا اس تصور کی سنگینی سمجھیں۔ یہ تعمیر نو نہیں، یہ آبادی کی ری انجینئرنگ ہے، یہ ڈیموگرافک ری انجینئرنگ ہے۔ غزہ پلاٹ نہیں ہے، غزہ پروجیکٹ سائٹ نہیں ہے، غزہ ریئل اسٹیٹ نہیں ہے، غزہ لوگوں کی زندگی ہے۔ وہاں لوگوں کے گھر ہیں، لوگوں کی قبریں ہیں، لوگوں کی تاریخ ہے۔ اور جب مصر اور اردن نے اس خیال پر اعتراض کیا تھا اور سعودی عرب نے فلسطینی ریاست کے حق میں اپنا پرانا موقف دہرا دیا تھا، تو اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا تھا کہ سعودی عرب کے پاس بہت زمین ہے، وہ چاہیں تو وہیں فلسطینی ریاست بنا لیں۔ یہ جملہ محض طنز نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس نے اس ذہنیت کو عیاں کیا۔ یہ وہ ذہنیت ہے جس میں فلسطینی اپنی زمین پر حقدار نہیں، وہ ری لوکیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اور جب آپ کسی قوم کو ری لوکیٹ کرنے لگیں تو پھر وہ قوم نہیں رہتی،
وہ آپ کی نظر میں مسئلہ بن جاتی ہے۔ حالانکہ آبادی کی جبری منتقلی بین الاقوامی قانون میں سنگین جرم سمجھی جاتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسی پالیسیاں دیر پا امن نہیں لاتی بلکہ دیر پا اور گہرا زخم چھوڑ جاتی ہیں۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اس وقت صرف مزاحمتی حلقے ہی نہیں بولے تھے۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف اور سابق سفیر، بلند پایہ دانشور پرنس ترکی الفیصل نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ مسٹر ٹرمپ، غزہ کوئی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ نہیں ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں لوگ صدیوں سے رہتے آئے ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کی تاریخ ہے، ان کی قبریں ہیں، آپ انہیں اس طرح ریلوکیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ جذباتی نعرہ نہیں تھا، یہ سعودی اسٹیٹ کرافٹ کی زبان تھی۔ اور میں یہاں رک کر پوچھتا ہوں، اگر سعودی اشرافیہ خود سمجھ رہی ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ والی زبان خطرناک ہے، تو کیا عرب دنیا نے سمجھ لیا ہے کہ یہ منصوبہ صرف غزہ تک ہی رک جائے گا؟ کیونکہ جو ذہن غزہ کو پروجیکٹ سمجھے وہ کل کسی اور جگہ کو بھی پروجیکٹ ہی سمجھے گا۔ دیکھیے، ابھی جنگ پوری طرح عیاں نہیں ہوئی ہے، اور بعض سعودی تجزیہ کاروں اور حلقوں کی طرف سے یہ شکوہ آنے لگا کہ امریکہ نے اس بحران میں اپنے عرب اتحادیوں کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور اپنی ساری عسکری قوت اسرائیل کے دفاع میں جھونک دی۔ اگر یہ تاثر مضبوط ہوتا ہے تو یہ صرف ایک شکوہ نہیں رہے گا، یہ اس سیکیورٹی فریم ورک پر سوال ہوگا جس پر پورے خطے نے دہائیوں سے انحصار کیا ہے۔ اب آئیے ایک اور خطرناک اشارے کی طرف۔ امریکہ کے اسرائیل میں سفیر مائک حکابی نے ابھی چند دنوں پہلے کتاب پیدائش کا حوالہ دیتے ہوئے نیل سے فرات تک کے تصور کا ذکر کیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ سارا علاقہ خدا نے قوم یہود کے نام لکھ دیا ہے۔ میں واضح کر دوں کہ اسرائیل کی باضابطہ سرکاری پالیسی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بیانیہ مذہبی قوم پرست حلقوں میں موجود ہے، اور جب سفارتی سطح پر اس کا حوالہ آ جائے تو وہ علامتی نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مذہبی تخیل سیاست میں داخل ہو چکا ہے۔ اور مذہبی تخیل جب طاقت کے ساتھ جڑ جائے تو وہ محض واز نہیں رہتا، وہ نقشہ بننے لگتا ہے۔ آپ دیکھیے، یہی وہ لمحہ ہے جب سیکیورٹی کے نام پر حدود کی بحث شروع ہوتی ہے، بارڈرز کی بحث شروع ہوتی ہے، اور پھر حق کے نام پر، یعنی اس حوالے سے کہ خدا نے یہ زمین کا یہ حصہ کسی قوم کے نام لکھ دیا ہے، بارڈر کی تبدیلی کا جواز تراشا جاتا ہے۔ ایک اور مثال لیجیے، ابراہیم اکارڈ، کتنا خوبصورت نام ہے، اور تصور دیکھیے کتنا مسلیڈنگ کہ ابراہیم کے بچے امن سے رہیں، مل جل کر رہیں، آپس میں تجارت بڑھے، استحکام ہو، خوشحالی آئے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف سفارت ہے یا اسٹریٹجک انٹیگریشن؟ حقیقت یہ ہے کہ جن ممالک نے اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ اس معاہدے پر دستخط کیے، ان کے درمیان سیکیورٹی تعاون بڑھا، انٹیلیجنس روابط انسٹیٹیوشنلائز ہوئے، دفاعی اور سائبر تعاون میں اضافہ ہوا۔ یہ سب نارملائزیشن سے آگے کی چیز ہے، یہ دراصل الائنمنٹ ہے، اور الائنمنٹ کے بعد کیا آتا ہے؟ کنسولیڈیشن، اور کنسولیڈیشن کے بعد سینٹرلائزیشن۔ جب انٹیلیجنس اور سیکیورٹی آرکیٹیکچر انٹر لنکڈ ہو تو پالیسی خود مختار نہیں رہتی، کوآرڈینیٹڈ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ ترتیب ہے جس میں چھوٹے فیصلے آہستہ آہستہ بڑے فیصلوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی میز پر آپ کی کرسی ہے، لیکن فیصلہ کہیں اور سے آ رہا ہے۔ اب آئیے صدر ٹرمپ کے قائم کردہ بورڈ آف پیس کی طرف۔ یہاں تو نام میں بھی پیس ہے، امن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہوگا؟
اگر اس کی قیادت امریکی صدر کے ہاتھ میں ہو، تنازع کا ایک فریق یعنی اسرائیل اس میں شامل ہو، گورننس کے اصول بھی ریکنسٹرکشن کے ساتھ وہی طے کریں، تو یہ ثالثی ہے یا جنگ کے بعد انتظام سنبھالنے کا اختیار؟ سوچئے، اگر جنگ کے بعد یہ طے ہو کہ کون سی سڑک بنے گی، کون سا بندرگاہ فعال ہوگا، کس کو فنڈ ملے گا، کس کو سیکیورٹی کلیئرنس ملے گی، کون حکومت کرے گا اور کس شرط پر کرے گا، اور یہ سب فیصلے مقامی عوام نہیں بلکہ بیرونی بورڈ کرے، تو پھر بتائیے کہ اقتدار کا سرچشمہ کہاں ہے؟ پھر فیصلہ قاہرہ میں نہیں ہوگا، ریاض میں نہیں ہوگا، دوحہ میں نہیں ہوگا، تہران میں نہیں ہوگا، فیصلہ واشنگٹن میں ہوگا، اور تل ابیب کے مفاد کو مد نظر رکھ کر ہوگا۔ یہی ریکنسٹرکشن کا فنڈ سیاسی شرائط سے بدھا ہوگا، اور سیکیورٹی آرکیٹیکچر مرکزی منظوری سے چلے گا، اور اس طرح امن ایک میکینزم بن جائے گا، اور میکینزم جب طاقتور کے ہاتھ میں ہو تو وہ انصاف نہیں کرتا، وہ کنٹرول قائم کرتا ہے۔ اور اگر ایران کمزور ہوا تو اس بورڈ کے سامنے کوئی توازن باقی نہیں رہے گا، پھر رب دارالحکومتوں کے پاس اعتراض کرنے کی گنجائش بھی کم ہو جائے گی، پھر وہ بورڈ آف پیس میں شریک نہیں ہوں گے، وہ تابع ہوں گے۔ اور اب چند کلمات عرب حکمرانوں سے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے کمزور ہونے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے تو آپ اپنی ڈھال خود توڑ رہے ہیں۔ ایران کمزور ہوگا، مزاحمت کمزور ہوگی، توازن ٹوٹے گا، مرکزیت آئے گی، ڈومیننس آئے گا، اور ڈومیننس برابر کی شراکت نہیں دیتا، وہ شرائط دیتا ہے۔ آپ کو استحکام دیا جائے گا مگر قیمت پر، اس کی آپ کو قیمت دینی ہوگی۔ آپ کو سرمایہ کاری دی جائے گی مگر وفاداری کے بدلے۔ آپ کو سیکیورٹی دی جائے گی مگر اختیار کے خاتمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہ آیت کسی قوم کے خلاف اعلان جنگ نہیں، بلکہ ظلم کے ڈھانچے پر انحصار سے خبردار کرتی ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ یہ آیات صرف روحانیت نہیں سکھاتی، یہ سیاسی حکمت بھی سکھاتی ہیں۔ قوت صرف فوجی نہیں، قوت توازن بھی ہے۔ آپ جب توازن چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کی دعا بھی کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ قومیں اپنے اسباب سے جب منہ موڑ لیں اور پھر معجزہ کی طلبگار ہوں تو معجزہ قوموں کی سیاست نہیں بدلتا۔ عزیزان من، تاریخ میں قومیں ایک ہی غلطی بار بار کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جب ان کا ہمسایہ گرتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، مگر جیو پولیٹکس میں جب آپ کا ہمسایہ گرتا ہے تو آپ کی باری قریب آتی ہے۔ اگر ایران کمزور ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا امن آئے گا؟ یا ایک ایسا امن آئے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو تحفظ دیا جا رہا ہے؟ سوچئے، جب فیصلے واشنگٹن میں ہوں گے، جب سیکیورٹی کی ترجیحات تل ابیب میں طے ہوں گی، جب ریکنسٹرکشن کا فنڈ سیاسی وفاداری سے مشروط ہوگا، تو پھر عرب دارالحکومتوں کی خود مختاری کاغذ پر رہے گی یا حقیقت میں؟ یہ صرف ایران کی بات نہیں، یہ بارگیننگ پاور کی بات ہے۔ اگر کاؤنٹر ویٹ ختم ہو گیا تو آپ کے پاس نہیں کہنے کی قوت بھی ختم ہو جائے گی، اور جو قومیں نہیں کہہ سکتی وہ آزاد نہیں ہوتی۔ آپ کو بتایا جائے گا یہ امن ہے،
مگر وہ امن ہوگا جس میں آپ کی سرحدیں آپ کی نہیں ہوں گی، آپ کی فضائی حدود آپ کی نہیں ہوں گی، آپ کی خارجہ پالیسی آپ کی نہیں ہوں گی، آپ کے وسائل ہوں گے مگر آپ ان پر مکمل اختیار نہیں رکھیں گے۔ یہی ہیجمونک آرڈر ہوتا ہے۔ یہ ٹینکوں سے نہیں آتا، یہ چارٹر سے آتا ہے، یہ بورڈ سے آتا ہے، یہ ریکنسٹرکشن کے بہانے آتا ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ یہ کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنی آزادی کھو دی ہے، کیونکہ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ترقی ہے، یہ استحکام ہے، اسٹیبلٹی ہے، یہ سرمایہ کاری ہے، مگر حقیقت میں یہ تدریجی غلامی ہوگی۔ اور یہاں میں آپ کو وہی سعودی جملہ یاد دلاؤں گا۔ جب ٹرمپ نے غزہ کے لوگوں کو ریلوکیٹ کرنے کی بات کی تو پرنس ترکی الفیصل نے کہا تھا کہ غزہ کوئی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ نہیں۔ سوچئے، اگر آج بھی ایک سعودی شہزادہ یہ جملہ لکھ سکتا ہے تو کل اگر توازن ٹوٹ گیا تو کیا وہ جملہ لکھنا ممکن ہو سکے گا؟ یہ ایران کی جنگ نہیں ہے، یہ امت کے اختیار اور ملکوں کی خود مختاری کی جنگ ہے۔ سوچئے، اگر توازن ٹوٹ گیا تو آپ کو جنگ نہیں ملے گی، آپ کو امن ملے گا۔ مگر وہ امن کیسا ہوگا؟ وہ امن ہوگا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ فکر نہ کریں، سب کچھ مستحکم ہے، اور اسی استحکام کے اندر آپ کی خود مختاری خاموشی سے تحلیل ہو جائے گی۔ آپ کے وسائل رہیں گے مگر ان کی سمت کوئی اور طے کرے گا۔ آپ کی زمین رہے گی مگر اس کا نقشہ کسی اور کے مفاد سے بنے گا۔ آپ کے حکمراں رہیں گے مگر ان کے فیصلے ضمانتوں سے بندھے ہوں گے۔ یہ قبضہ ٹینکوں سے نہیں آئے گا، یہ دستخطوں سے آئے گا، یہ ریکنسٹرکشن کے نام پر آئے گا، یہ بورڈ آف پیس کے نام پر آئے گا۔ آپ سے آپ کی آزادی نہیں چھینی جائے گی، آپ کو اجازت دی جائے گی۔ اور جو قوم اجازت پر زندہ ہو وہ زندہ تو رہ سکتی ہے، آزاد نہیں رہتی۔ آزادی اس دن مر جاتی ہے جس دن کوئی قوم نہیں کہنے کی قوت کھو دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بصیرت دے، اللہ ہمیں توازن سمجھنے کی عقل دے، اور اللہ اس امت کو اپنے ہاتھ سے اپنی ڈھال توڑنے سے بچائے۔ آمین۔